ہمارے تمہارے فنکشنوں میں جتنی ہم دعوتیں کرتے ہیں نا، اگر 100 کی ہماری دعوتیں ہیں تو 200 ہوتے ہیں، تو 200 ہوتے کہ 100 کے ساتھ 100 ایکسٹرا ہوتے ہیں، 100 کے ساتھ 100 ایکسٹرا ہوتے ہیں۔ اب یہ تو دوسروں کی عزت سے کھلواڑ بھی ہوا، ایک طرح سے دوسروں کی عزت سے کھلواڑ بھی ہوا۔ یہ بھائی اس نے انتظام کیا اپنے دعوتوں کے حساب سے، اس نے انتظام کیا اپنے کارڈ کے حساب سے کہ میرے اتنے کارڈ ہیں اور میری اتنی دعوتیں ہیں۔ اب پتہ چلا کہ ایک کی دعوت ہے وہ 2 کو اور لے کر کے آ رہا، یا ایک کو ساتھ میں اور لے کر کے آ رہا۔ تو یہ تمام چیزیں ہم اور آپ کے درمیان میں اتنی تیزی کے ساتھ پروان چڑھ رہی ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں کہ جن کا ہم سوچتے نہیں، ہمیں یہ احساس نہیں کہ یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، یہ ناجائز ہے، نہیں سوچتے، بس ہم نے سوچ لیا کہ آپ دعوت ہے چلنا ہے۔ ابھی مسجد کے دروازے سے باہر نکلنے کے بعد قاری راحت علی کہہ دے کسی سے کہ یار چلو نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لیں، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لیں، تو جواب کیا دیتا؟ بڑے خوبصورت انداز میں کہہ دیتا ہے کہ حضرت ظہر کی چھوڑیں، عصر کی پڑھ لوں گا، کیونکہ ابھی اس وقت میرے کپڑے نماز کے نہیں ہیں۔ یہی تو کہتا، بولے نماز کے کپڑے نہیں ہیں۔ ابھی قاری صاحب نے کہہ کر کے ابھی مسجد کے اندر ہی حجرے میں جا کر بیٹھے ہی ہوں گے، اتنے میں دوست ملا اس کو، اس نے کہا بھائی چل دعوت میں چلتے ہیں۔ بولا 5 منٹ رک، ابھی چینج کر کے آیا۔ ہے نا ایسا؟ دوست نے کہا کہ چل دعوت میں چلتے ہیں، تو جبکہ جہاں کا بلاوا نہیں ہے تو وہاں کی نہیں، اس نے فوراً کہا کہ 5 منٹ رک، ابھی چینج کر کے آتا ہوں۔ جہاں کا بلاوا تھا، جہاں کا بلاوا تھا، حی علی الصلاح کی پکار تھی، حی علی الفلاح کی پکار تھی، جہاں کا بلاوا تھا، تو وہاں کے لیے فوراً کہہ دیا کہ میرے کپڑے اس لائق نہیں کہ میں نماز پڑھ سکوں، اگلے وقت میں آ جاؤں گا۔ تو یاد رکھیں ہماری ذہنیت کتنی گر چکی ہے کہ جہاں سے ہمیں بلاوا مل رہا ہے وہاں پر جانے سے ہم بہانے بنا بنا کر کے بچ رہے ہیں، اور جہاں کا بلاوا نہیں ہے وہاں پر ہم ٹائم لے کر کے، اور اگر کپڑے بیکار ہیں پھر بھی ہم نئے سب سے اچھے نکال کر کے پہن کر کے فوراً تیار ہیں، فوراً تیار ہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہم پر مصیبتیں آئیں، پھر کیوں نہ ہم پر آفتیں آئیں، پھر کیوں نہ ہم پریشان ہوں، پھر کیوں نہ دنیا ہم کو لات مارے، پھر کیوں نہ دنیا ہم کو ٹھوکریں مارے۔ ارے کام تو ہم نے خود کیے ہیں ایسے، تو اگر 2 وقت نہ کھاتا، 1 وقت کی کھاتا، حلال طریقے سے کھاتا، جائز طریقے سے کھاتا، تیری دعا میں رب وہ اثر پیدا فرما دیتا کہ اگر تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کسی اور کے لیے بھی دعا کرتا تو اللہ قبول فرماتا۔ اور آج اگر دوسرا بھی ہمارے لیے دعا کر رہا ہے، دوسرا بھی دعا کر رہا، تو پھر بھی اس کی دعا کا فائدہ ہمیں نہیں پہنچ رہا۔ کیوں پہنچے گا بھائی؟ اس لیے کہ ہمارے خون کی جو گردش ہے وہ اتنی گندی ہو چکی ہے کہ اس میں دوسرے کی دعا بھی سرایت نہیں کر سکی۔ ہماری ذہنیت اتنی گر چکی ہے۔ سب سے پہلی بات اپنی ذہنیت کو سدھاریں، اپنی ذہنیت کو صحیح طریقے سے، اپنی ذہنیت کو صاف طریقے سے اس کو اچھا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ انسان کے پیٹ کی اگر بھوک لگتی ہے تو کھانے سے بھر جاتی ہے، مگر روح کو جب بھوک لگتی ہے وہ عبادت سے بھرتی ہے۔ ہمارا پیٹ تو بھرا ہوا ہے مگر ہماری روح بھوکی ہے، اور جب تک ہماری روح بھوکی رہے گی کتنی بھی ترقی کر لو گے مگر ترقی یافتہ نہیں کہلاؤ گے، غلام کہلاؤ گے، نوکر کہلاؤ گے، دنیا دار کہلاؤ گے، مگر رسول کا وفادار نہیں کہلاؤ گے، غوث و خواجہ کا وفادار نہیں کہلاؤ گے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں ساری دنیا کی دولت تمہیں مل جائے پھر بھی وہ امیر نہیں ہو سکتا کہ جس کے دامن میں غوث و خواجہ کی محبت نہیں ہوگی۔ ساری دنیا کی دولت ہو، میرے غوث و خواجہ کی محبت نہ ہو، مگر وہ امیر نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑا امیر وہ ہے کہ جس کے پاس چاہے کچھ ہو یا نہ ہو مگر غوث و خواجہ کی محبت اس کے پاس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے بڑا امیر ہے وہ، اور اس کو ایسی دولت ملی ہے، ایسی دولت ملی ہے کہ ان کی محبت کو دل میں بسا کر جس گلی سے گزر جائے گا دنیا جھک کر کے سلام ٹھوکے گی۔ جب انتقال کر جائے گا فرشتے جنازے میں شرکت کریں گے، قبر کے اندر پہنچے گا میرے غوث وہاں بھی حمایت کرنے کے لیے تشریف لے آئیں گے۔ میدان محشر پہنچے گا تو وہاں پر بھی شفاعت کے لیے کبھی غوث اعظم ہوں گے تو کبھی غریب نواز ہوں گے، کبھی صابر پاک ہوں گے تو کبھی حسن و حسین ہوں گے، کبھی مولا علی ہوں گے تو کبھی مصطفیٰ کریم ہوں گے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ جو نبی کا نہیں
وہ کسی کا نہیں جو نبی کا نہیں، وہ کسی کا نہیں، اس کو اپنا بنانے سے کیا فائدہ، جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں، اس کو اپنا بنانے سے کیا فائدہ، کہ جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں، اس کو اپنا بنانے سے کیا فائدہ، غوث و خواجہ سے جس کو محبت نہ ہو، غوث و خواجہ سے جس کو محبت نہ ہو، غوث و خواجہ سے جس کو محبت نہ ہو، اس کے گھر آنے جانے سے کیا فائدہ، غوث و خواجہ سے جس کو محبت نہ ہو، غوث و خواجہ سے جس کو محبت نہ ہو، اس کے گھر آنے جانے سے کیا فائدہ، جو غوث و خواجہ کا ہے وہ ہمارا ہے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں جو غوث و خواجہ کا نہیں ہے نا، اسے تو اپنی دعوت میں بھی شامل مت کرو، اپنے کھانے میں بھی شرکت مت کرو، اس کی مت دو دعوت، مت بلاؤ، برائی ملتی ہے تو جھیل لو، برداشت کر لو، 4 دن کی زندگی ہے، کب تک یہ رہے گی برائی، 2 دن، 1 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 1 مہینہ، 2 مہینہ، لیکن اگر آخرت کی برائی مل گئی نا تو زندگی چاہے تمہاری برباد ہو یا نہ ہو، مگر تمہارا حشر خراب ضرور ہو جائے گا۔ اس لیے دنیا کی برائی کو نہ دیکھا کر، دنیا کی اچھائی کو نہ دیکھا کر، یہ نہ دیکھے کہ یار دنیا والا مجھ سے راضی ہے ناراض ہے، یہ نہ دیکھیں دنیا والا مجھ سے راضی ہے ناراض ہے، کیونکہ یہ دنیا دار ہے، اور دنیا دار کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ دنیا دار جو ہوتا نا، دنیا دار جو ہوتا نا انسان سے محبت کم رکھتا ہے، نفرت زیادہ رکھتا ہے۔ اب وہ الگ کی بات ہے، چاہے زبان سے نفرت رکھے نہ رکھے مگر دل میں ضرور رکھتا ہے، اور کیا سوچتا، بولے یار یہ کہاں سے 2 وقت کی روٹی اچھی کھا رہا ہے نا، کسی کا کاروبار اچھا دیکھا، بولے یار اس کا کہاں سے کاروبار اتنا اچھا چل رہا، کہاں سے اس کی دکان اتنی اچھی چل رہی ہے، کہاں سے اس کے پاس اتنے گراہک آ رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا دار کی پہچان ہے۔ پروردگار کی شان یہ ہے کہ جتنا تم اس کی بارگاہ میں جھکو گے اتنا وہ تمہیں اور اونچا کرتا چلا جائے گا، اور دنیا دار کے سامنے جتنا جھکو گے اتنا وہ تم کو جھکاتا چلا جائے گا۔ کتنا فرق ہے رحمان میں اور انسان میں، انسان میں اور رحمان میں کتنا فرق ہے، اگر انسان کے سامنے جھکو تو وہ اور جھکائے گا، اور رحمان کے سامنے جھکو تو وہ اور اتنا بلند کرے گا، اتنا بلند کرے گا۔ جب انسان کے رحمان کی بات آئی ہے تو ایک بات اور سن لیں، جو انسان کے سر سے پاؤں تک 99 اچھائیاں دیکھنے کے بعد ایک برائی پر اس کی 99 اچھائیوں کو ختم کر دے، اس کو کہتے ہیں انسان۔ 99 اچھائیاں کسی کے سامنے تم پیش کر دو اور ایک برائی تمہاری ہاتھ آ جائے تو ان ایک برائی کے چکر میں تمہاری 99 اچھائیوں کو وہ ختم کر دے گا، اس کا نام ہے انسان۔ اور جو 99 برائیاں دیکھنے کے بعد ایک اچھائی پر معاف فرما دے اس کا نام ہے رحمان، اس کا نام ہے رحمان۔ اور سنا نہیں آپ نے، بڑا مشہور واقعہ ہے وہ کہ ایک انسان میں 99 قتل کیے تھے، اور 99 پر نہیں اٹکا، 100 بھی پورے کر لیے، مگر بس ایک ہی دل میں تمنا تھی کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے توبہ کرنے کی تمنا تھی، بس اللہ نے اسی ادا کو پسند فرما لیا، اس کے تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ تو یہ میرے رب کی شان ہے، رب کا کرم ہے کہ وہ بندے کو نہ معلوم کس بہانے پر نواز دے، بندے کو نہ معلوم کس نکتے پر نواز دے، وہ نکتہ نواز ہے، اس کی رحمت بندے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ حضرت علامہ شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، رحمت حق بہانہ می جویت، رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت بندوں کے بہانے تلاش کیا کرتی۔ تو اپنے رب کی رحمت کے سائے میں آئیں، ایسے ایسی محفلوں میں آیا کریں، چاہے کسی کے بھی گھر پر ہو،
اور یہ ہماری تمہاری ایک فطرت اور بن چکی ہے کہ اگر نبی کی محفل ہو تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں، بولے میری اس انسان سے ناراضگی بول چال نہیں ہے، کہتے نا، بولے میری فلانے انسان سے ناراضگی بول چال نہیں ہے، میں اس کے گھر پر نہیں جا سکتا، میری اس سے ناراضگی ہے، میں اس کے گھر پر نہیں جا سکتا، اور پھر اگلے دن اسی کے گھر پر ایک دنیاوی محفل اور ناچ گانے کا انتظام ہو، تب نہیں کہے گا کہ میری ناراضگی ہے میں اس کے گھر نہیں جا سکتا، سب سے آگے کھڑا ہوا دکھائی دے گا، تب سب سے آگے ہوتا ہے۔ اور جب اللہ اس کے رسول کی محفل کی بات آتی ہے تو کہتا ناراضگی میں نہیں جا سکتا۔ یہ ہماری حالات بن چکی ہے کہ دین کا کام ہو تو ہم ناراضی اور ناراضی دیکھتے ہیں، اور دنیاوی کام ہو تو سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں، اپنے اوپر کوئی نہ سمجھے، میں دیکھیں کسی کا نام ہے کسی کے اوپر نہیں کہہ رہا، ایک میں دنیا کی ایک حالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو دنیا کے حالات اس وقت ہیں وہ موجودہ دور کے حالات، کیونکہ موجودہ دور کے حالات اگر بتائیں جائے تو آپ جلدی اس بات کو سمجھیں گے، خالص اگر دین کی بات بتائی جائے تو اس بات کو لوگ جلدی نہیں سمجھ پاتے۔ ہماری ذہنیت یہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، بہر اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک سے منسلک یہ محفل ہے، دو تین شعروں سرکار غوث اعظم کی شان میں پڑھنے کی کوشش کروں، ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے غوث اعظم کی شان ملاحظہ فرمائیں، کیا شان ہے میرے غوث کی۔ شاعر کہتا ہے کہ غوث اعظم وہ ہمارا جو ہے آقا کا دلارا، غوث اعظم وہ ہمارا جو ہے آقا کا دلارا، آئے سب کی جھولی بھرنے وہ جیلان سے۔ جھولی پھیلا کر کے تو دیکھو ایک بار، پھیلانے والا ہو، دینے والے کی کمی نہیں ہے، لینے والے کی کمی ہے، پھیلا کر دیکھو تو صحیح بھرتی ہے یا نہیں بھرتی۔ غوث اعظم وہ ہمارا جو ہے آقا کا دلارا، آئے سب کی جھولی بھرنے وہ جیلان سے، آئے سب کی جھولی بھرنے وہ جیلان سے۔ غوث اعظم وہ ہمارا جو ہے آقا کا دلارا، آئے سب کی جھولی بھرنے وہ جیلان سے۔ اور دیکھیں اسے یہ شعر سماعت فرمائیں، ایک کرامت میرے غوث کی بیان کی ہے، وہ کرامت جو بچپنے کا زمانہ تھا، راستے میں چوروں نے روک لیا، اشرفیاں لے لی، کہا تھا کتنی اشرفیاں ہیں، تو آپ نے کہا تھا 40 اشرفیاں میری گدڑی میں سلی ہوئی ہیں۔ جب آپ نے اپنی گدڑی کو جبے کو اس کو اتارا تو اتارنے والے دیکھا 40 ہیں، باقی میں بچہ سچ کہتا، جھوٹ نہیں بولا، تو اس بات پر چوروں نے جو توبہ کی تھی، میرے غوث کے اس کردار کو دیکھنے کے بعد تمام چوروں کے اس قافلے نے سچے دل سے توبہ کر لی تھی۔ اسی کو پورے واقعے کو شاعر نے اس شعر میں نقل کیا ہے، سماعت فرمائے، آئے سب کی جھولی بھرنے وہ جیلان سے، کہ چوروں سے کچھ نہ چھپایا، پاس تھا جو بھی سب ہی بتایا، اپنی صدری کو اتارا، ڈاکو ہو گئے پارا پارا، اپنی صدری کو اتارا، ڈاکو ہو گئے پارا پارا، پڑھ کے کلمہ ڈاکو ولیوں کے سلطان سے، پڑھ کے کلمہ ڈاکو ولیوں کے سلطان سے، اپنی صدری کو اتارا، ڈاکو
ڈاکو ہو گئے پارا پارا، پڑھ کے کلمہ ڈاکو ولیوں کے سلطان سے، پڑھ کے کلمہ ڈاکو ولیوں کے سلطان سے۔ اور اس کے ہر ایک شعر میں ایک کرامت بیان کی گئی ہے۔ اس شعر میں وہ کرامت ہے جو غوث اعظم نے جو قبر سے مردے کو زندہ کیا تھا، جو عیسائی ضد بحث کر رہا تھا مسلمان سے، جو غوث اعظم نکلے جا رہے تھے، جب دیکھا جھگڑا ہو رہا تو آپ گئے تو جانے بعد کہا تھا کیا بات ہے بھائی؟ کہا تھا بھائی یہ کہتا نبی کے غلام نے یعنی کہ مسلمان نے کہا تھا کہ عیسائی یہ کہتا کہ ہمارے عیسیٰ مسیح نے مردوں کو زندہ کیا تھا، تمہارے نبی نے کیا ہو تو بتائیں۔ غوث اعظم نے جب اپنے نانا کی شان میں یہ الفاظ سنے جلال میں آ گئے، جلال میں آ گئے، اور آنے کے بعد میں کہا تھا تو ان تک کیوں جاتا، پہلے ان کے اس غلاموں کے غلام کئی پشتوں کے بعد اس غلام سے مل لے، پہلے اس غلام کو تو دیکھ لے۔ عیسائی نے سر سے پاؤں تک دیکھا میرے عبد القادر کو، دیکھنے کے بعد کہا تھا کیا کر سکتے ہو؟ کہا تھا تمہارے عیسیٰ مسیح کیا کرتے تھے؟ کہا تھا کہ میرے عیسیٰ مسیح کو تو وہ طاقت رب نے دی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے۔ تو غوث اعظم میرے عبد القادر نے کہا تھا اگر میں بھی وہی کر دوں تو، میں بھی وہی کر دوں تو کہا تھا اگر آپ بھی وہ کر دیں تو مان جاؤں گا کہ تمہارا نبی بھی سچا ہے، تمہارے نبی کے غلام بھی سچے ہیں۔ کہا تھا چل، لے گئے قبرستان، قبرستان پہنچے، جانے کے بعد کہا تھا قبر تلاش کر لے تو، قبر ڈھونڈ لے تو، جس قبر کو تو کہے گا اسی کے پاس جا کر اسی قبر کے مردے کو زندہ کروں گا میں۔ پورے قبرستان میں ٹہلا عیسائی، جب دیکھا جو سب سے زیادہ پرانی قبر جس کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا اس کے پاس کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد میں نا کہا تھا اس قبر والے کو، اور لکھا ہے روایت میں آتا کہ وہ قبر کا جو مردہ تھا وہ حضرت دانیال علیہ السلام کا امتی تھا، حضرت دانیال علیہ السلام کا امتی تھا۔ کتنے سال اسے ہو چکے ہوں گے؟ ہزاروں سال۔ آپ نے کہا تھا اچھا، تو آپ نے کیا کہا تھا اس عیسائی سے؟ کہا تھا یہ بتا کہ اسے خالی زندہ کرنا ہے یا یہ جو زندگی میں کام کرتا تھا اس کام کے ساتھ میں زندہ کرنا؟ سبحان اللہ، میرے غوثی نگاہ کا حال تو دیکھیں، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ میرے غوثی نگاہ کا حال تو دیکھیں کہ زمین کے نیچے ہزاروں سال پہلے دفنائے گئے مردے کے کام کو بھی جانتے ہیں کرتا کیا تھا۔ تو جب وہ غوث ہزاروں سال پہلے انتقال کیے ہوئے مردے کو جانتے ہیں، اس کا نام جانتے ہیں، اس کے کام کو جانتے ہیں، تو کیا ہزار سال کے بعد اپنے ان غلاموں کو بھی نہیں جانتے ہوں گے؟ ہزاروں سال کے بعد اپنے ان زندہ غلاموں کو بھی میرے غوث جانتے ہیں، نام بھی جانتے ہیں، پہچان بھی جانتے ہیں۔ جب اس نے اتنا سنا نا تعجب میں پڑ گئے، بولے یار میرے عیسیٰ مسیح تو خالی زندہ کر دیتے اور یہ تو اتنی بڑی بات کہہ رہے کہ جو کام کرتا تھا۔ تو اس عیسائی نے کہا تھا، عیسائی بولا اچھا یہ بتائیں یہ کرتا کیا تھا؟ اچھا یہ بتائیں یہ کرتا کیا تھا؟ میرے غوث نے کہا تھا سننا چاہتا یہ کیا کرتا؟ یہ میراثی تھا، یہ میراثی تھا، یہ طبلہ بجا بجا کر کے اپنا پیٹ پالا کرتا تھا، طبلہ بجاتا تھا، اس کا وہی کام تھا۔ اب تو بتا کہ اسے طبلہ بجاتے ہوئے کھڑا کروں یا بنا طبلے کے کھڑا کروں؟ بنا طبلے کے کھڑا کروں۔ عیسائی نے سوچا یار ہو سکتا ہے انسان ہے، انسان تو زندہ ہو بھی سکتا، مگر طبلہ تو کیا پتا کہاں، وہ کوئی ساتھ تھوڑی گیا ہو قبر میں۔ اس نے سوچا کہ طبلہ قبر میں تھوڑی گیا ہوگا، قبر میں تو اکیلے ہی گیا ہوگا، چانس اچھا ہے، بازی پلٹنے کا موقع اچھا ہے، اپنی ہار کو جیت میں تبدیل کرنے کا موقع اچھا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ طبلے کے ساتھ ہی زندہ کرو۔ واہ، اسے یہ پتہ نہیں کہ کھڑا کس کے سامنے ہے، کس کے سامنے کھڑا ہے جو 12 سال کی ڈوبی ہوئی بارات کو نکال سکتا ہے۔ اور صرف بارات کو نکالا ہی نہیں اس غوث نے، ایک تو ہوتا بارات کو نکالنا، صرف بارات کو نہیں نکالا بلکہ بارات نکالنے سے پہلے، بارات کے جانے سے پہلے جو دولہا تھا ایک عام انسان تھا، ہماری تمہاری طرح راستوں پر چلنے پھرنے والا ایک عام انسان تھا، لیکن جب بارات اس کی ڈوبی اور میرے غوث نے اس بارات کو زندہ کیا، اس دولہا کو دریا سے نکالا، تو پھر عام انسان نہیں تھا بلکہ اللہ کا ولی اس کو بنا کر کے نکالا۔ اور ایسا ولی بنایا کہ جس کا پھر نام ہی تبدیل ہو گیا، پھر اس کو دریائی دولہا کے نام سے دنیا جانتی ہے، اور دریائی دولہا کا آج بھی مزار پاک پاکستان کے اندر موجود ہے۔ تو وہ غوث اعظم نے کہا تھا اچھا طبلے کے ساتھ؟ بولے ہاں طبلے کے ساتھ نکال دیں۔
آپ نے اشارہ کیا، ٹھوکر ماری، وہ طبلہ بجاتا ہوا میرے غوث کے نعرے لگاتا ہوا قبرستان کی قبر سے کھڑا ہو گیا۔ اس شاعر پورے واقعے کو شعر کی نقل میں شاعر نے کیا ہے، سماعت فرمائے۔ آئے سب کی جھولی بھرنے وہ جیلان سے، کہ بولا عیسائی بولا عیسائی میں بھی یہ جانوں، مردے کو زندہ کر دو تو مانو، پاک غوث کا اشارہ وہ لگاتے ہوئے نعرہ، پاک غوث کا اشارہ وہ لگاتے ہوئے نعرہ، اٹھ گیا مردہ لے کے طبلہ قبرستان سے، اٹھ گیا مردہ لے کے طبلہ قبرستان سے، پاک غوث کا اشارہ وہ لگاتے ہوئے نعرہ، اٹھ گیا مردہ لے کے طبلہ قبرستان سے، آئے سب کی جھولی بھرنے وہ جیلان سے، اور ایسے ولی ہیں غوث ہمارے، ایسے ولی ہیں غوث ہمارے، ماں کے شکم میں پڑھتے ہیں پارے، نجدی مردہ نہ بتانا یہ ہے غوثی کا گھرانہ، نجدی مردہ نہ بتانا یہ ہے غوثی کا گھرانہ، سن کے قرآن بن گئے حافظ امی جان سے، سن کے قرآن بن گئے حافظ امی جان سے، باطل مردانہ بتانا یہ ہے غوثی کا گھرانہ، سن کے قرآن بن گئے حافظ امی جان سے، آئے سب کی جھولی بھرنے وہ جیلان سے۔ آخری شعر ملک ہندوستان کی اور تمہاری اور تمہارے خواجہ کے ملک ہندوستان کی شان بیان فرمائیے۔ ملک ہندوستان میں جب تمہارے راجہ تشریف نہیں لائے تھے، سرکار غریب نواز تشریف نہیں لائے تھے، تو اس وقت کس کا راج تھا؟ راجہ پرتھوی راج چوہان کا، راجہ پرتھوی راج چوہان کا تھا۔ ببلو بھائی بڑے سکون سے بیٹھے، مگر دھیان کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، کبھی کہیں ہے کبھی۔ راجہ پرتھوی راج چوہان کا دور تھا، بہت کوشش کی مٹا دیں مٹا دیں مٹا دیں۔ میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ جو راجہ کے سپاہی میرے خواجہ کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو نہیں اٹھا سکے، تو میرے خواجہ کے بسائے ہوئے مسلمانوں کو کیسے اٹھا سکتے؟ وہ تو جانور تھے، میرے خواجہ کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو نہ اٹھا سکے تو ان کے بسائے ہوئے مسلمانوں کو کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ تو ٹکرایا تھا پرتھوی راج چوہان، ہوا کیا ہوا؟ سماعت فرمائیں، ایک مرتبہ کہہ دے یا رسول اللہ۔ آئے سب کی جھولی بھرنے وہ جیلان سے، کہ کسی کی ہے ہمتی ہم کو مٹا دے، کس کی ہے جرت ہم کو بھگا دے، کسی کی ہے ہمت ہم کو مٹا دے، کسی کی ہے جرت ہم کو بھگا دے، آیا پرتھوی چوہان مٹانے خواجہ کی وہ شان، آیا پرتھوی چوہان مٹانے خواجہ کی وہ شان، خود ہی مٹ گیا وہ دیکھو ہندوستان سے، خود ہی مٹ گیا وہ دیکھو ہندوستان سے، آیا پرتھوی چوہان مٹانے خواجہ کی وہ شان، خود ہی مٹ گیا وہ دیکھو ہندوستان سے، خود ہی مٹ گیا وہ دیکھو ہندوستان سے، آئے سب کی جھولی بھرنے وہ جیلان سے۔ ایک انگریز آیا تھا ملک ہندوستان،
ایک انگریز آیا تھا ملک ہندوستان، پورے ہندوستان کو اس نے دورہ کیا، جائزہ لیا، بڑی بڑی جو مشہور جگہ ہیں سب میں گھوما، اور سب میں گھومنے کے بعد جب میرے غریب نواز کے آستانے پر پہنچا تھا تو جانے کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب میں لکھا تھا کہ ایک ملک ہندوستان ایک عجیب ملک ہے، پوچھا تھا اس کی وجہ، تو اس نے کہا تھا کہ عجیب ملک ہے، دنیا کے سارے ملکوں میں زندہ حکومت کرتا، وہاں پر ایک قبر حکومت کر رہی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ملک ہندوستان عجیب ملک ہے، وہاں پر ایک قبر حکومت کر رہی ہے۔ تو میرا خواجہ تو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، کل بھی حکومت اسی کی تھی، آج بھی حکومت اسی کی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہماری تمہاری سنوائی نہیں ہے، یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، یہ ہماری کالی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ اچھا ہو، نیت سچی ہو، ہماری سوچ اچھی ہو، عقیدہ مضبوط ہو، محبت اچھی ہو، لگن پکی ہو، تو آج بھی ہم ہی حاکم ہوں گے، آج بھی ہم ہی حاکم ہوں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب ہم نے دیکھا کہ ساری دنیا میں کون ایسا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، کون ایسا ہے جو رب سے ڈرتا ہے؟ ہم تو ڈرتے نہیں ہیں، ہمارے دل میں تو رب کا ڈر نہیں ہے، ہمارے دل میں تو اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہوتا تو ہمارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچتی، ہمارے دل میں رب کا ڈر ہوتا، ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان نہیں ہوتا، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا تو ہم نمازیں نہیں چھوڑتے، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا اماموں کی عزت ہم کرتے، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا بزرگوں سے محبت ہم کرتے، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا بچوں سے پیار سے بات ہم کرتے، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا۔ یار ہمارا شریعت تو یہ کہتی ہے انسان تو انسان، جانور کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، تو ہمارے دلوں میں رب کا ڈر ہے کہاں؟ تو پھر اللہ کا ڈر ہے کس کے دل میں؟ ساری دنیا کے لوگوں کا ہم جائزہ لیں، ساری دنیا کا ہم محاسبہ کریں، ساری دنیا کو ہم دیکھیں تو ایک جماعت ہم کو نظر آتی ہے، ایک جماعت دکھائی دیتی ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر بیٹھا ہوا ہے، جس کے دل میں رب کے ڈر کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہے۔ چاہے تو سامنے بادشاہ آ جائے ڈر نہیں سکتے، چاہے تو سامنے دیش کا کوئی بڑے سے بڑا بات والا آ جائے، مگر رب کے علاوہ اس کا دل میں ڈر پیدا نہیں ہو سکتا۔ چاہے تو سامنے جنگل پر راج کرنے والا شیر آ جائے، اس سے بھی نہیں ڈرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ دنیا دار سے نہیں ڈرتا۔ ایک دل اللہ نے بنایا ہے، دل میں ایک ہی ڈر پیدا ہو سکتا ہے، یا تو اللہ کا ڈر جس دل میں ہوگا اس دل میں دنیا دار کا ڈر نہیں ہو سکتا، جس دل میں دنیا دار کا ڈر ہوگا اس دل میں پروردگار کا ڈر نہیں ہو سکتا۔ جو رب سے ڈرتا ہے وہ سب سے نہیں ڈرتا، اور جو سب سے ڈرتا ہے وہ رب سے نہیں ڈرتا۔